جو ہے وہ بچوں کو مکتب کی تعلیم دیتے ہیں، تو ان کی والدہ محترمہ اپنے لخت جگر کو لے کر کے جو ہے اس استاد محترم کے پاس پہنچے اور جا کر ان کو کہا کہ ان کی والد کی فکر بھی یہی تھی کہ جب یہ بچہ پیدا ہو تو اس بچے کو جو ہے کسی اللہ کے ولی کے پاس لے جانا اور اسے مکتب کی تعلیم دلانا تاکہ یہ اللہ کو پہچاننے والا بنے، ماں باپ کی قدرداں بنے، اور جو ہے معاشرہ اور سوسائٹی کے اندر جو ہے زندگی کس طرح سے گزارنی چاہیے وہ سلیقہ اس کے اندر آئے۔ بہرحال ماں جو ہے اپنے لخت جگر کو لے کر کے اس استاد کے پاس چلے گئے، جا کر کہا کہ دیکھو اس کے والد کا تو جو ہے انتقال ہو چکا ہے اور یہ بچہ ہے، میں آپ کے پاس لے کر آئی ہوں، میں نے آپ کے متعلق سنا کہ آپ کے یہاں سے جو بچہ پڑھتا ہے وہ اللہ کا ولی بنتا ہے، وہ بچہ عالم ربانی بنتا ہے، پڑھائیے اسے عالم ربانی بنائیے، اسے وقت کا ولی بنائیے۔ ہاں، اور ایک بات یہ کہ آپ سے میری یہ درخواست ہے، بلکہ آپ مجھ سے یہ وعدہ کریں کہ جب تک یہ وقت کا ولی نہ بن جائے، جب تک یہ عالم ربانی نہ بن جائے، اس وقت تک جو ہے اس کو چھٹی مت دیں۔ بچہ پڑھتا رہا، چھوٹی عمر ہے، 8-10 سال کی عمر ہے، چھوٹا بچہ ہے، 5-6 ماہ جب گزر گئے تو ماں کی یاد اس کو ستانے لگی، ماں کی محبت پھر جو ہے الگ ہی ہوتی ہے، تو اس بچے کے اندر ماں کی ممتا اور ماں کی محبت جو ہے پنپنے لگی، اور پھر جو ہے وہ استاد محترم کے پاس گئے اور جا کر کہا کہ حضرت مجھے ایک دن کے لیے چھٹی دے دیجئے، مجھے ماں کی بہت یاد آ رہی ہے، میں اپنی ماں کے پاس جاؤں گا اور ان کے پاس جا کر کے ان سے گلے ملوں گا اور جو ہے ان کے ہاتھوں سے میں کھانا کھاؤں گا، میری جو ہے ماں سے کافی میں محبت کرتا ہوں، مجھے ماں کی محبت ستا رہی ہے، مجھے آپ چھٹی دے دیجئے۔ اب استاد سے جو ہے اس کی ماں نے وعدہ کیا تھا کہ جب تک یہ وقت کا ولی نہ بن جائے، جب تک یہ عالم ربانی نہ بن جائے، اس وقت تک اس کو چھٹی مت دینا۔ ابھی تو 6-7 ماہ ہی گزرے ہیں، ایک ماں سے کیا ہوا وعدہ اور ایک اس ننھے بچے کی درخواست۔ استاد جو ہے اب کیونکہ اللہ والے تھے وہ اللہ کی طرف متوجہ ہوئے، متوجہ ہونے کے بعد جو ہے ان کے دل میں یہ ایک غیبی طور پر بات آئی کہ چلو اس کو بہت زیادہ سبق دے دیتا ہوں اور کہتا ہوں کہ تم اس کو یاد کر لو گے تو تم کو چھٹی ملے گی۔ استاد نے بچے کو بلانے کے بعد کہا کہ بیٹا تم کو یہاں سے وہاں تک کئی ایک صفحات قرآن کے اس کو یاد کرنے کے لیے دے دیے کہ تم کو یاد کر کے لانا ہے۔ اب بچہ وہاں سے جانے کے بعد قرآن کھول کر بیٹھا اور دیکھنے لگا کہ یہ تو بہت زیادہ اسباق ہے، اس کو تو میں یاد نہیں کر پاؤں گا، لیکن ماں کی جو گود تھی، ماں کی آغوش میں جب وہ رہتا تھا تو وہ ماں جو ہے اسے تعلیم دیتی تھی کہ بیٹا سب کچھ کرنے والی ذات اللہ کی ہے۔ اس کی ہے سب کچھ کرنے والی ذات، دھرنے والی ذات اللہ رب العزت کی ہے۔ تو وہ بچہ جو ہے 2 رکعت نفل پڑھ کر اللہ سے دعا کی اور کہنے لگا کہ اللہ میں ایک چھوٹا بچہ ہوں اور اتنا زیادہ استاد نے سبق دے دیا کہ میں اسے یاد نہ کر سکوں گا، اور میرے دل میں جو ہے ماں کی ملاقات کی تڑپ ہے، یہ اللہ مجھے یاد کرا دے۔ جب دعا کی اللہ رب العزت کو جو ہے اس بچے پر ترس آئے، وہ قرآن کو کھول کر جب یاد کرنے لگے اور یاد کرتے 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 جتنا سبق استاد نے دیا تھا پورا کا پورا سبق یاد کر لیا۔ اب استاد کے پاس گئے، جا کر کہا کہ حضرت میرا سبق سن۔ استاد بھی حیران ہو گئے کہ میں نے اتنا زیادہ لمبا سبق دیا تاکہ یہ یاد نہ کر سکے۔ استاد بھی سمجھ گئے کہ اس بچے پر جو ہے اللہ کی خاص رحمت ہے۔ استاد نے کہا ٹھیک ہے بیٹا سناؤ۔ بچہ سناتا گیا، استاد سنتے گیا، بچہ سناتا گیا، استاد سنتے گیا، اور پورا سبق بچے نے مکمل کر لیا۔ آخرکار استاد کو مجبور ہو کر جو ہے چھٹی دینی پڑی۔ اب یہ باعزید بستامی رحمت اللہ علیہ جو ہے
بڑے خوش ہوئے کہ کافی عرصہ گزر گیا، ماں کے ہاتھ کا کھانا نہیں کھایا ہوں اور جو ہے ماں سے ملاقات نہیں ہو پائی ہے، ماں کی آغوش میں جو ہے سر رکھ کر میں ابھی تک سو نہیں پایا۔ بالکل خوشی سے مچلتے ہوئے اپنے بیگ کو جو ہے پیچھے لٹکایا اور بالکل چھوٹا بچہ جھومتے ہوئے جو ہے راستہ چلتا ہوا اپنی والدہ کے گھر پر، اپنے گھر پر جب وہ بچہ آیا تو دیکھا کہ گھر کا دروازہ لگا ہوا ہے۔ دستک دی، ماں میں بایزید بستامی ہوں، ماں میں بایزید ہوں۔ اندر سے آواز آئی، کون بایزید؟ بچے نے کہا آپ کا بیٹا بایزید۔ ماں نے کہا کہ میرا بیٹا بایزید یہ نہیں ہو سکتا ہے، کیونکہ میرا بیٹا بایزید جو ہے اسی وقت آئے گا جب وہ ولی کامل بن جائے گا۔ بچے نے کئی مرتبہ دستک دی لیکن ماں نے دروازہ نہیں کھولا۔ ماں بھی اندر سے رو رہی ہے، بچہ بھی رو رہا ہے، ادھر اندر ماں بھی رو رہی ہے، لیکن ماں کو جو ہے اپنے بچے کو اللہ کا ولی بنانا تھا، اپنے بچے کو عالم ربانی بنانا تھا۔ ماں نے اپنے ممتا پر پتھر رکھ لیا اور کہا کہ یہ میرا بایزید نہیں ہو سکتا ہے۔ وہ بچہ جو بہت ہی خوشی سے مچلتا ہوا اپنے بیگ کو جو ہے پیٹھ پر لٹکائے ہوئے جھومتا ہوا اپنی والدہ کے پاس آیا تھا، لیکن والدہ نے دروازہ نہیں کھولی۔ یہ بچہ جو ہے روتے ہوئے واپس ہو گیا۔ استاد نے دیکھا کہ بایزید جو ہے مدرسے میں پہنچ چکا ہے۔ استاد نے سوال کیا، بیٹا تم تو کل آنے والے تھے، آخر کیا بات ہے کہ تم ابھی ہی آ گئے؟ اس بچے نے کہا کہ حضرت بات یہ ہے کہ جب میں گھر کے دروازے پر پہنچا، میں نے دستک دی تو میری ماں نے آواز دی کہ یہ میرا بایزید نہیں ہو سکتا ہے، کیونکہ میرا بایزید اسی وقت آئے گا جب وہ عالم ربانی بن جائے گا، جب وہ اللہ کا ولی بن جائے گا۔ استاد نے کہا کوئی بات نہیں بیٹا، محنت سے پڑھو اور اللہ سے مانگو۔ پڑھتے رہے، وقت آیا کہ حضرت بایزید بستامی جو ہے پڑھ کر جو ہے جوان ہو گئے اور جو ہے بالکل شریعت کے جو ہے ڈھانچے میں وضاقتہ میں ڈھل گئے۔ ایک مرتبہ ان کے استاد محترم جو ہے اس طرح سے ٹیک لگا کر جو ہے آرام فرما رہے تھے، اتنے میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آئے۔ خواب میں آ کر کہا کہ دیکھو بایزید جو ہے اس کی پوری طرح سے اصلاح ہو چکی ہے، وہ ولی کامل بن چکا ہے، اسے گھر جانے کی اجازت دے دی جائے۔ اللہ کے رسول نے خواب میں آ کر کہا۔ استاد محترم نے بایزید بستامی کو بلایا کہ جاؤ بایزید کو بلا کے لاؤ۔ بایزید آئے، آنے کے بعد استاد نے کہا کہ بیٹا اب تم گھر جا سکتے ہو۔ تو حضرت بایزید بستامی جو ہے اپنا بیگ لے کر کے پھر خوشی سے جو ہے اپنی والدہ کے پاس گئے۔ ایک ہی مرتبہ جو ہے دروازے پر دستک دی اور اسی وقت جو ہے ان کی والدہ نے دروازہ کھول دیا اور اپنے بچے کو جو ہے اپنے بچے کو سینے سے لگا لیا اور جو ہے بے تحاشا رونے لگی اور کہا کہ بیٹا میں اللہ سے یہی دعا کرتا تھا کہ اللہ میری عمر اتنی لمبی کر دے کہ میں اپنے بیٹے کے جو ہے ولی ہونے کو دیکھ لوں۔ آج وہ جو ہے مرحلہ مکمل ہو چکا ہے۔ ماں بھی جو ہے خوشی کے مارے رو رہی ہے اور بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ بھی خوشی کے مارے رو رہے ہیں۔ ماں نے اپنے ہاتھوں سے گرم گرم روٹیاں بنائی اور سالن تیار کر کے جو ہے بچے کو اپنے ہاتھ سے ماں نے کھانا کھلایا اور ماں کے دل کو جو ہے ٹھنڈک پہنچ گئی۔ تو یہ اس وقت کی مائیں ہوتی تھی جو اپنے بچے کی اصلاح کے لیے ان کو اچھے سے اچھا بنانے کے لیے جو ہے ان کے اندر فکر ہوا کرتی تھی۔ لیکن میں بہت ہی افسوس کے ساتھ ہماری ماں اور بہنوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ آج ہمارا حال یہ ہو چکا ہے کہ آج ہم اپنے بچے کو یا اپنی بچی کو جو ہے دودھ پلا رہی ہوتی ہے اور ایک ہاتھ میں جو ہے ہمارے ایک ہاتھ میں جو ہے موبائل ہوتا ہے، ہم اس میں جو ہے کسی ایکٹر یا ایکٹریس کے ناچنے اور گانے کو جو ہے دیکھ رہی ہوتی ہے۔ تو کہاں سے یہ بچہ جو ہے بایزیدی بستامی بن سکتا ہے؟ کہاں سے صلاح الدین ایوبی بن سکتا ہے؟ کہاں سے قطب الدین کاکی بن سکتا ہے؟ پھر ہمارے بچے
بچے جو ہے سلمان خان شاہ رخ خان ہی بنیں گے. اس لیے میری ماں اور بہنوں اپنے بچوں کی اصلاح کی فکر کرو، انہیں مکتب کی تعلیم دو. بس ایک حدیث کہہ کر، کیونکہ حضرت بھی اسٹیج پر تشریف فرما ہے، بس ایک حدیث ہماری ماں اور بہنوں کے حوالے سے جو ہے رکھنا ہے، پھر میں اپنی جگہ لے لیتا ہوں. دیکھیے ایک حدیث پاک ہے، جنت میں ہر ایک کو جانا ہے. ہر ایک جنت میں جانا چاہتے ہیں کہ نہیں؟ ہماری مائیں بہنیں ہر ایک جنت میں جانا ہے ہر ایک کو، اور ہماری یہ آخری آرزو ہے، ہماری زندگی کا مقصد ہی یہی ہے کہ دنیا میں اللہ کے احکامات پر عمل کر کے آخرت میں جنت کا مستحق بن جاؤ. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری ماں اور بہنوں کے لیے اتنی جامع بات فرما دی کہ اگر عورتیں 4 چیزوں پر عمل کر لے تو پھر جنت کے 8 دروازوں میں سے، جنت کے 8 دروازوں میں سے جس دروازے سے بھی وہ جنت میں داخل ہونا چاہے آسانی کے ساتھ داخل ہو سکتی ہے. حدیث پاک پڑھتا ہوں، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، المرأة اذا صلت خمسها وصامت شهرها واطاعت بعلها واحصنت فرجها فلتدخل من اي ابواب الجنة الشاء. سب سے پہلی چیز جو عورت اگر کر لے گی وہ جنت کے 8 دروازے میں سے جس سے بھی داخل ہونا چاہے گی اس کو جو ہے اس سے داخل کیا جائے گا. سب سے پہلا عمل 5 وقتوں کی نمازوں کی پابندی. دن رات میں اللہ رب العزت نے 5 وقتوں کی نماز جو ہے ہم پر فرض کیے ہیں، تو ان 5 وقتوں کی نمازوں کی پابندی اگر مائیں اور بہنیں کر لیتی ہے پہلی چیز. دوسری چیز وصامت شہرها، جب رمضان المبارک کا مہینہ آئے، رمضان المبارک کے روزے چونکہ فرض ہے، وہ روزے وہ رکھ لے پابندی کے ساتھ. یہ دوسری چیز. تیسری چیز وَأَحْصَنَتْ فَرْجَهَا، اپنی عزت آبرو کی حفاظت کر لے. چوتھی چیز وَأَطَاعَتْ بَعْلَهَا، اپنے شوہر کی فرما برداری کر لے. یہ 4 چیزیں ہیں. سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ 5 وقت کی نمازوں کی پابندی. دوسری چیز رمضان المبارک کے روزے. تیسری چیز اپنی آبرو عزت شرمگاہ کی حفاظت. اور چوتھی چیز اپنے شوہروں کی فرما برداری. اگر یہ 4 چیزیں کر لیتی ہے تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے اتنی بڑی بشارت سنائی کہ اتنی بڑی بشارت کسی اور کے لیے نہیں سنائی. فَلْتَدْخُلْ مِنْ أَيِّ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ الشَّاءِ، کہ وہ جنت کے 8 دروازوں میں سے جس دروازے سے بھی داخل ہونا چاہے جنت کے اندر داخل ہو سکتی ہے. انہی چند باتیں جو ہے انشاءاللہ ہماری دنیا بھی جو ہے بنے گی اور آخرت بھی بنے گی. مکتب کے سلسلے میں جو باتیں کی گئی کہ اپنے بچوں کو جو ہے مکتب کی تعلیم دے تاکہ وہ اللہ کو پہچانے، رسول اللہ کو پہچانے، ماں باپ کے مقام و مرتبے کو پہچانے، بھائی اور بہن کے حقوق کو پہچانے. آج ہمارے اندر جو ہے بھائی بہن کے حقوق کی کوئی رعایت نہیں ہوتی ہے کیونکہ ہمیں تعلیم ہی نہیں ملی ہے، ہم جانتے ہی نہیں ہیں کہ کس کا کس کے اوپر کیا حق ہے. اسی لیے جو ہے مکتب کی تعلیم دے تاکہ انہیں شریعت کے احکام کا علم ہو، اللہ اور اس کے رسول کے پیغامات کا علم ہو. اور اسی طرح سے ہماری ماں اور بہنوں کے لیے جو 4 چیزیں کہی گئی ان پر مضبوطی سے کے ساتھ جو ہے عمل کر لیجئے. انشاءاللہ جنت آپ کے قدموں میں ہے. جنت کے 8 دروازے آپ کے لیے کھلے ہوئے ہوں گے. آپ جس سے داخل ہونا چاہے گی اس سے داخل ہو جائے گی. میں اللہ رب العزت سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت سب سے پہلے مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے اور اس سے پہلے آپ تمام حضرات کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. سب عمل کریں گے نا جو باتیں کی گئی ہے؟ جی سب عمل کریں گے انشاءاللہ. اس طرح نہیں ہونا چاہیے کہ جو باتیں یہاں پر سنی ان باتوں کو یہی پر جھٹک کے ہم لوگ گھر پہنچ گئے. ایک پنڈت جی تھے لالا جی، تو اب وہ لالا جی جو ہے گھر کے اندر اپنے بچوں کو بچیوں کو جو ہے بتا رہے تھے
کہ گائے ہماری ماتا ہے. گائے جب ماتا ہے تو ماں کی طرح اس کی عزت کرنی چاہیے. اب لالا جو ہے ایک دن پوجا پاٹ کے اندر مشغول ہو گیا اور اس کا لڑکا تھا وہ دکان کی چابی لے کر کے, سبزی کی دکان تھی, دکان کی چابی لے کر کے جو ہے اس نے دکان کھولی اور سبزیاں جو ہے ٹوکریوں کے اندر سجا دی. اتنے میں جو ہے ان کی گائے ماتا آئی. اب گائے نے آ کر جو ہے سبزیوں کو کھانا شروع کر دیا. اب اتنے میں لالا جی جو ہے پوجا پاٹ سے فارغ ہو کر کے اپنی دھوتی کو سنبھالتے ہوئے جو ہے بھاگتے ہوئے آ رہے ہیں. جب اس نے دیکھا کہ گائے سبزیاں کھا رہی ہے تو بھاگتے ہوئے آ رہے ہیں اور اپنے بیٹے سے کہہ رہے کہ گائے کو بھگاؤ, گائے کو بھگاؤ. اب بیٹا جواب دینے لگا کہ ابا حضور آپ نے تو کہا تھا کہ گائے ہماری ماتا ہے, بھلا کوئی اپنی ماں کو بھگاتا ہے؟ تو پھر اس وقت باپ نے کہا کہ بیٹا آپ مندر میں جا کر جو باتیں سنتے ہو یا میں نے جو باتیں کہی ہے تو وہاں پر دیکھتے نہیں ہو کہ جب لوگ اٹھ کر آتے ہیں تو اپنے دامن کو جھاڑ کر آتے ہیں, اپنے دامن کو اس طرح سے جھٹک لیتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو باتیں یہی پر سنی ہے نا ان باتوں کو یہی پر جو ہے چھوڑ کر چلے جانا. تو آپ لوگ تو ایسا نہیں کرو گے نا؟ نہیں, انشاءاللہ آپ تمام جو ہے ان باتوں پر عمل کریں گے. اللہ رب العزت آپ تمام کو عمل کی توفیق نصیب فرماوے. وآخر دعوانا الحمدللہ.